ہمارے ساتھ ہمارے ونگز کے صدور بھی ہیں، جس میں آئی ایل ایف، یوتھ ونگ، لیبر ونگ، اس کے بھی عہدیداران ہیں۔ ہمارے فارم 45 کے جنہیں حقیقی ہم ایم این اے تصور کرتے ہیں وہ بھی ہیں۔ ہمارے الیکٹڈ پارلیمنٹری لیڈر اور ایم پی اے صاحبان بھی ہیں، اور فارم 45 کے ایم پی ایز بھی ہیں۔ ہماری پارٹی کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس، جنرل سیکریٹریز بھی ہیں، اور صوبائی تنظیم بھی ہے، یہاں کراچی کی تنظیم بھی ہے۔ اس وقت ہمارا بڑا ایک اہم اجلاس جاری ہے، جس کو ہم نے آدھے میں بھی روکا ہے۔ اس کے بعد ہماری زوم پر میٹنگ ہے۔ کراچی کے علاوہ جو دیگر ہمارے ڈویژنز ہیں ان سے اس کے بعد ہماری زوم پہ میٹنگ ہے، اور کچھ اہم فیصلے ہم نے کرنے ہیں، اہم معاملات ہیں۔ تو چونکہ 8 فروری بھی آ گئی اور اس کے بعد 9 فروری بھی آ گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قوم نے جو فیصلہ دیا، قوم نے جو اس قوم کے لیڈر کے حوالے سے فیصلہ دیا، اس کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ فیصلہ ساز من مانی پہ اترے ہوئے ہیں، فیصلہ ساز ہٹ دھرمی پہ اترے ہوئے ہیں، فیصلہ ساز قوم کے دل کی دھڑکن کو سننے کو تیار نہیں ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ قوم میں بے چینی ہے، اور قوم ہماری طرف دیکھ رہی ہے، جس کے لیے ہم سمجھ رہے تھے کہ 8 فروری کے بعد جو چوری ہوئی تھی، چوری بڑی رات کے اندھیرے میں چوری نقب زنی ہوئی تھی ہمارے مینڈیٹ کے ساتھ، تو جب چوروں کو نہیں پکڑا گیا تو 21 اپریل کو سرے عام ڈاکہ ڈال دیا گیا، ڈاکہ زنی ہو گئی ہمارے مینڈیٹ سے۔ تو یہ تو سلسلہ رکنے نہیں جا رہا، لیکن یہ کچھ بھی کر لیں، حقیقت یہ ہے کہ عوام اپنا فیصلہ دے چکی ہے، اور ہر آنے والا دن اس قوم پر ایک مصیبت بن کر گر رہا ہے۔ کبھی پیٹرول بم گر جاتا ہے، مہنگائی تو کینسر کی طرح سرایت کر رہی ہے، سلو پوائزن کی طرح ہر روز مہنگائی کا انجیکشن لگتا جا رہا ہے، مہنگائی ہوتی جا رہی ہے، پیٹرول مہنگائی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک افسوسناک پہلو ہے وہ اس وقت جس کے اوپر ایک قرارداد بھی ہم نے پیش کی ہے، اور یہ قرارداد کراچی کے الیکٹڈ نمائندے آپ نظر آ رہے ہیں، سابق ایم این ایز بھی یہاں موجود ہیں، جو اس دفعہ ماشاءاللہ ڈبل ایم اے، مطلب سابق بھی ایم این اے اور فارم 45 کے ایم این اے بھی ہیں۔ یہاں کون کون سے لوگ بیٹھے ہیں بتا دوں؟ فاروق ستار انہوں نے ہرایا، وہ ہمارے ان کو خالد مقبول صدیقی کو، وہ نوجوان ہمارے ایک کپتان کا ایک ورکر موجود ہے، انہوں نے کوئی 85,000 ووٹ سے ہرایا۔ بڑے بڑے شجاعت بھائی نے قادر پٹیل صاحب کو ہرایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فارم 45 کے اوپر جیتے ہوئے ہیں، انہوں نے آغا رفیع اللہ کو ہرایا۔ مطلب یہ سارے وہ ایم این ایز بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے، آپ کا والا کون ہے؟ آپ کو ضرور ہے کوئی نیازی صاحب بھی ہے، جانتا بھی کوئی نہیں ان کو۔ ظہور صاحب نے، ایڈوکیٹ صاحب نے، یہ بھی فارم 45 کے ایم این اے 237 سے۔ یہ الحمدللہ یہ ایم این ایز ہیں، اور سٹی ایم پی ایز کو تو آپ جانتے ہی ہیں۔ تو یہ ایم پی ایم این ایز کراچی کے نمائندے یہاں موجود ہیں۔ ہم نے، ہمارا ہاتھ ہے نبض کے اوپر عوام کی، عوام ناراض ہے، عوام میں غصہ ہے کہ اس قوم کی حقیقی خاتون اول، ٹرو فرسٹ لیڈی بشرا بی بی کی جان کو خطرہ ہے۔ بشرا بی بی کو جو رپورٹس آئی ہیں اس کے تحت بشرا بی بی کو کوئی ان کے اسٹمک میں کوئی ایسی چیزیں ہیں جس سے کہ فیل ہے، ثبوت آ رہے ہیں کہ ان کو زہر دیا گیا ہے۔ آج سے 2 روز قبل رات کو، دن میں ڈاکٹرز آتے ہیں، رات کو 11:30 بجے ایمبولینس آتی ہے، 1:30 بجے خاموش چوروں کی طرح ڈاکٹرز واپس جاتے ہیں۔ تو اس وقت ہم نے قرارداد پورا پاکستان تحریک انصاف سندھ کی جانب سے تمام عہدیداران، ایم پی ایز، ایم این ایز نے قرارداد کی ہے، اور قرارداد یہ ہے کہ فوری طور پہ بشرا بی بی کا ان کے ذاتی معالجین کے پاس شوکت خانم اسپتال کے ڈاکٹرز کے ذریعے اعلان کیا جائے، اور فیصلہ ساز جو غلط فیصلہ کر رہے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ بشرا بی بی کو کچھ ہوتا ہے تو قوم کسی کو معاف نہیں کرے گی۔ ہماری
بشرا عمران جو ہماری ٹرو فرسٹ لیڈی ہیں، حقیقی خاتون اول، عمران خان کو دباؤ میں لانے کے لیے بشرا بی بی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، علاج نہیں کیا جا رہا ہے، اور بہت افسوسناک بنی گالہ میں ہے، لیکن وہ جیل سے بری صورتحال میں ان کو رکھا گیا ہے۔ عمران خان دباؤ میں نہیں آتے ہیں، نہ وہ کبھی اپنے کسی کے لیے اپنے ذاتی خاندان یا کسی کے لیے دباؤ میں آئے ہیں۔ آج ورکرز میں غم و غصہ ہے، یہ نوجوان چہرے آپ دیکھیں، ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ یوتھ پاکستان کا، یہ نوجوان پاکستان کے کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، یہ ناانصافی کی انتہا ہو چکی ہے۔ تو ہمارا حق ہے ایک آئینی اور قانونی کہ ہم احتجاج کریں، ہم ریلی کریں، ہم جلسہ کریں، ہم جلوس کریں، جس کے لیے ہم نے وہ کہنا چاہتے ہیں نا کہ یہ عالم خوف کا دیکھا نہ جائے۔ یہ دیکھنا ہے تو بلاول زرداری کی سندھ حکومت سے دیکھو کہ ایک طرف تو انہوں نے ہمیں ہرا دیا ہے، لیکن ہمیں جلسہ کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، ہمیں ریلی کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، ہمیں کنونشن کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ کیوں نہیں دے رہے ہو بھائی؟ کیا سندھ میں ماشاء اللہ ہے؟ کیا بلاول زرداری سویلین ڈکٹیٹر ہیں؟ کیا سندھ میں یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ ہے یا سویلین حکومت ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ سندھ میں سویلین یہ ڈکٹیٹرشپ انہوں نے بنا لی ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پہ سرگرمیوں پہ بین لگا دیا گیا ہے۔ ہماری ریلی تھی، ریلی کرنا ہمارا حق ہے، اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ کشمیر بنا دیا، لاک ڈاؤن کر دیا گیا، پورے شہر کراچی میں لاک ڈاؤن کر دیا گیا، کسی کو نکلنے نہیں دیا گیا۔ اس کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے۔ ہم نے 28 اپریل کو جلسے کے لیے 1 ماہ پہلے درخواست دی تھی، لیت و لال سے کام کیا جاتا رہا، اور ابھی تک ہمیں اس کی اجازت نہیں دی گئی، جس کے لیے ہم نے 26 تاریخ کو ہمارا کیس لگا ہوا ہے کورٹ میں۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ NOC مل جائے گی، چونکہ ہم نہیں چاہ رہے کہ ان کو موقع دے فسطائیت کا، بربریت کا، جلسے کو خراب کرنے کا۔ اس جلسے میں لاکھوں لوگوں نے آنا ہے، اس جلسے میں ہمارا 1 ملین وہ ووٹر جس نے ووٹ دیا تھا تحریک انصاف کو، وہ 1 ملین ووٹر نے جلسے میں آنا ہے، اور اس کے لیے ہم چاہتے ہیں، چونکہ کراچی کا کلر ڈیفرنٹ ہے، فیملیز آتی ہیں، بچے آتے ہیں، کہ آپ NOC کے ساتھ جلسہ کریں۔ ہم آئین قانون کے مطابق چلنے والے لوگ ہیں، تو ہمارا جلسہ انشاءاللہ 5 مئی کو ہم نے شفٹ کیا ہے، 26 کو ہمیں انشاءاللہ امید ہے ہمیں پرمیشن مل جائے گی، اور اس سے پہلے ہم 26 اپریل کو، یہ جو 21 اپریل کو ڈاکہ ڈالا گیا، اس کے خلاف بلدیہ ضمنی الیکشن میں جس طریقے سے 8 فروری کو چوری کی گئی تھی، اس کے خلاف اور کپتان کی رہائی کے لیے 26 اپریل کو بعد نماز جمعہ اور جمعہ کے دن پورے پاکستان میں مظاہرے ہو رہے ہیں، احتجاجی مظاہرے، احتجاجی ریلیز ہو رہی ہیں۔ تو صوبہ سندھ میں بھی ہر MNA کے حلقے کی بنیاد پر 26 اپریل بروز جمعہ پورا سندھ میں، 21 اپریل کو الیکشن میں ڈاکہ زنی کے خلاف، 8 فروری کو مینڈیٹ چوری کے خلاف اور کپتان کی رہائی کے خلاف، جو رہائی کے حق میں ہم احتجاجی مظاہرے کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی تنظیمیں، ہمارے MPAs، MNAs، ہمارے ونگز، تمام مل کر ہر MNA کی سطح پر پرامن احتجاجی مظاہرے اور ریلی کریں گے۔ میں دوبارہ بلاول زرداری صاحب سے کہتا ہوں، دیکھیے اپنا فیس، آپ پولیٹیکل پارٹی ہیں، آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ بھٹو کی پارٹی ہیں، بے نظیر صاحبہ کی پارٹی ہیں، اپنا نہ خراب کریں۔ آپ کو ہمارا احتجاج، اپنا پرامن احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، ہمارے حق ہم سے نہ چھینے۔ جب حق چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر دوسری طرف سے حق چھینا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو جمعرات کے دن ہمارا یوم تاسیس ہے، وہ انشاءاللہ منانے جا رہے ہیں ہم انصاف ہاؤس میں، پورے سندھ کے ہر انصاف ہاؤس میں، اور جمعے کے دن مظاہرے ہوں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہفتے کے دن ظہور بھائی وہ ہے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم وکلا کو بھی ہم نے باہر نکالنا ہے، ہم نے سب نے باہر نکالنا ہے۔ ہماری احتجاجی تحریک جاری رہے گی عمران خان صاحب کی آزادی تک، اپنے لوٹے ہوئے مینڈیٹ کی واپسی تک۔ ہم پوری قوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور قوم ہماری طرف دیکھ رہی ہے، ہم ان کو لے کر انشاءاللہ جب تک ہمارا مینڈیٹ واپس نہیں ملتا اس کے لیے بھی جاری رہے گی۔ اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت نے ساری پولیس ہمارے پیچھے لگا دی جاتی ہے، اور دوسری جانب شہر کو ٹارگٹ کلرز، اسٹریٹ کرمنلز کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ایک طرف کچے میں ڈاکوؤں نے
تباہی مچائی ہوئی ہے، موٹر ویز بند ہو گئی ہیں، سندھ کے اندر جتنی لاقانونیت اس وقت موجود ہے، سندھ پولیس کو بجائے اس کے کہ تحریک انصاف کی، ان کی سندھ پولیس کے اسپیشل برانچ، انٹیلیجنس برانچ، ڈی آئی بی برانچ، وہ سب لگ گئی ہے۔ پی ٹی آئی والا کہاں جا رہا ہے، کہاں ناشتہ کر رہا ہے، کون سے حمام میں جاتا ہے، کہاں باتھ روم جاتا ہے، کہاں کیا کرتا ہے۔ ارے بھائی ہمارا پیچھا چھوڑو، چوروں ڈاکوؤں قاتلوں کو پکڑو، ہمیں چھوڑو، ہم کہیں نہیں جاتے، ہم انصاف ہاؤس جاتے ہیں، اپنے گھر جاتے ہیں، ہم کہیں نہیں جاتے، ہماری جان چھوڑو، ہمیں تحریک اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز کرنے دو اور ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالو، چونکہ ہم اپنا آئینی قانونی حق استعمال کر رہے ہیں۔ تھینک یو سر۔ یوم تاسیس، جی یوم تاسیس یہ بتا دیا میں نے، بتا دیا جی ہاں جی، جمعرات کے دن ہمارا یوم تاسیس ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے پورے سندھ میں تمام انصاف ہاؤسوں کے اندر انشاءاللہ یوم تاسیس ہوگی۔ اس دفعہ ہم خوشی کا کیک نہیں کاٹیں گے، انشاءاللہ ہم قرآن خوانی بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے، انشاءاللہ اپنے کپتان کی رہائی کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کے خلاف بھی، تو انشاءاللہ یوم تاسیس بھرپور طریقے سے ہم روحانی انداز میں منائیں گے۔ آج کل آنیاں جانیاں ہی چل رہی ہیں، سعودی عرب سے بھی کوئی آتا ہے چلا جاتا ہے، ایران سے بھی کوئی آتا ہے چلا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ خارجہ پالیسی فیل ہو چکی ہے، ملک کی اکانومی صرف بھیک اور امریکہ کے اشاروں کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ آئی ایم ایف پہ ہماری نظریں ہیں۔ اچھی بات ہے، ایرانی صدر صاحب آئے، ان کو پاکستان کی جانب سے ویلکم کیا تھا، وہ ہمارے مہمان ہیں، ہم نے ان کو ویلکم بھی کیا ہم نے، اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ملک ہے ایران، ہمارا پڑوسی ملک ہے سعودی عرب، ان کے تعلقات ہمارے کپتان کے ساتھ تو بہت اچھے تھے۔ الحمدللہ ہمارے عمران خان صاحب کو پورے اسلامی ممالک کے لیڈرز اپنا لیڈر تصور کرتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ آ رہے ہیں لیکن یہ آنیاں جانیاں ہی ہیں، نشستم گفتم برخاستم۔ مجھے نہیں لگ رہا کہ ایران اور سعودی عرب اس حکومت جو کہ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے، ان کے ساتھ اچھے خارجی تعلقات نہیں ہو سکتے ان کے۔ تھینک یو سر۔ آ جائیں جی، اپنا کنٹینیو کر